بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آخر اصحاب کہف و رقیم کی عمر 309 سال کیسے قائم رہی اور وہ کیسے 3 صدیاں نوجوان رہے اور بڑھاپا بالکل قریب نہیں آیا تھا، یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز سائنسی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی سورۃ الکہف میں اس واقعے کو اپنی حیرت انگیز آیات یعنی قوانین فرمایا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہمارے عجیب آیات یعنی قوانین تھے؟ انہی قوانین کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر 3 صدیوں کے لیے غار میں استعمال کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے اس غار میں ان سب پر اذان یعنی قوانین کو کئی برسوں کے لیے استعمال کیا۔ عربی میں اذان کے معنی کان بھی ہیں اور اذان دینا یعنی بلانا، اور اذان کے معنی قوانین بھی ہیں۔ اس آیت میں اذان کے معنی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جو غار میں اصحاب کہف و رقیم پر استعمال ہوئے ہیں، جن سے ان کو بڑھاپا 309 سال تک نہیں آیا تھا۔ آخر وہ کون سے سائنسی قوانین تھے؟ قانون نمبر 1، اصحاب کہف سطح سمندر سے بلند پہاڑ کی غار میں تھے، جیسا کہ پہلے ابھی بیان کی گئی مذکورہ آیت سے واضح ہے۔ قانون نمبر 2، پہاڑ کی بلندی پر زمین کی کشش یعنی گریویٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قانون نمبر 3، پہاڑ کی بلندی پر زمین کا مقناطیسی میدان بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائنسی طور پر زمینی کشش اور زمینی مقناطیسی میدان انسانی جسم پر مثبت اور کبھی منفی اثر ڈالتا ہے، آگے تفصیل بیان ہوگی۔ قانون نمبر 4، اصحاب کہف کی پہاڑ پر غار ایسے علاقے میں تھی جہاں گرمی اور سردی کے موسم میں یعنی پورا سال موسم سرد یا منفی ڈگری کے قریب رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی آیات یعنی قوانین میں سے ہے۔ قارئین، سائنسی طور پر سردیوں میں سورج کبھی بھی سر کے اوپر نہیں گزرتا ہے، اور جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں پورا سال سورج سر کے اوپر آنے کے بجائے دائیں بائیں گزر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ غار سرد ترین علاقے میں تھی۔ قانون نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر نیند کا قانون جاری کر دیا تھا، جیسا کہ فرمایا، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ قانون نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت اور نیند میں وفات دیتا ہے، اور موت والی وفات میں روح کو روک لیتا ہے، اور نیند والی وفات میں روح کو دوبارہ جسم میں بحث یعنی دوبارہ داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف و رقیم کو نیند دینے کے بعد ان کے جسم سے وفات کے قانون کے ذریعے 300 سال تک روح کو نکال لیا تھا۔ پھر 3 صدیوں بعد ان کے سوئے ہوئے زندہ جسم میں دوبارہ روح بحث یعنی داخل کیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر ہم نے انہیں بحث یعنی جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ قانون نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اصحاب کہف سے دور رکھنے کے لیے اس غار میں خوف کا قانون لاگو کر دیا تھا، جیسا کہ فرمایا، اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اب ہم سائنسی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین کیسے انسانی بڑھاپے کو روک سکتے ہیں۔ قانون نمبر 1 کے مطابق اصحاب کہف بلند پہاڑ کی کسی غار میں تھے۔ پہاڑ کی بلندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بنائے 2 قانون زمین کی کشش اور زمینی مقناطیسی میدان خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ سائنسی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ کشش انسانی جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے۔
جیسے چاند کی کشش زمین سے کم ہے، اس لیے چاند پر جانے والے خلا نورڈ چاند کی کم کشش کی وجہ سے جسمانی ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کشش انسانی جسم پر منفی اور مثبت اثر رکھتی ہے۔ زمینی کشش کو ایک حد تک بڑھایا جائے تو جسم پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ زمین کا حجم چاند سے زیادہ ہے، اس لیے زمین کی کشش زیادہ ہے۔ اگر انسان کی زندگی زمین پر 80 سال ہے تو یہی زندگی چاند پر 40 سال ہو جائے گی۔ اس سوچ کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ختم کر کے ایک نئی زمین بنائے گا جس کی چڑان آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ جب غیر محدود زمین بڑی ہوگی تو اس کی کشش بھی زیادہ ہوگی، اس لیے اس غیر محدود بڑی زمین پر انسانوں کی عمر بھی لامحدود ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کم کشش عمر کم کرتی ہے اور زیادہ کشش عمر بڑھاتی ہے۔ یہی کشش کا قانون تھا جس کی وجہ سے اصحاب کہف کے جسم بوڑھے نہ ہوئے تھے۔ قانون نمبر 3 کے مطابق پہاڑوں پر مقناطیسی میدان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور سمندر کی گہرائی میں زمینی مقناطیسی میدان کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ ثابت شدہ بات ہے کہ زمینی مقناطیسی میدان انسانی جسم پر مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ زمینی مقناطیسی طاقت بڑھنے سے انسانی جسم پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی مثبت اثرات اصحاب کہف کے جسموں پر بڑھاپے کو نہیں آنے دیا تھا۔ قانون نمبر 4 کے مطابق اصحاب کہف کا غار اس علاقے میں تھا جہاں سارا سال سردی اور منفی درجہ حرارت کے قریب موسم رہتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ گرمی سے چیزیں جلد گل سڑ جاتی ہیں اور سردی سے کم خراب ہوتی ہیں۔ اسی اصول یا قانون کے ذریعے ریفریجریٹر بنائے جاتے ہیں اور فریزر میں چیزوں کو کئی مہینوں تک محفوظ رکھا جاتا ہے، جو کہ وہ چیز عام گرمی میں 1-2 دن میں گل سڑ جاتی ہے۔ کیونکہ اصحاب کہف کا غار سرد ترین علاقے میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس قانون نے بھی جسم پر بڑھاپا نہیں آنے دیا تھا۔ قانون نمبر 5 اور 6 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے جسم سے نیند کے ذریعے روح کو نکال لیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نیند میں بھی تھکا ہوا جسم ریلیکس ہوتا ہے اور جسم کی ٹوٹ پھوٹ مرمت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر بیک وقت 6 قوانین لاگو کر دیے تھے۔ نمبر 1 بلند غار، نمبر 2 بلند پہاڑ کی وجہ سے کشش ثقل میں اضافہ، نمبر 3 بلند پہاڑ کی وجہ سے زمینی مقناطیسی طاقت میں اضافہ، نمبر 4 پہاڑ کے علاقے کا درجہ حرارت منفی درجہ حرارت کے قریب ترین، نمبر 5 اور 6 قانون کے تحت جسم سے روح کو نکال کر جسم پر نیند طاری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی وقت میں 6 قانون لاگو ہونے سے اصحاب کہف پر بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ اس طرح وہ 309 سال تک نوجوان ہی رہے تھے۔ قانون نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غار سے دور رکھنے کے لیے غار میں خوف طاری کر دیا تھا۔ اس آیت کے عرب لغاتوں سے ایک مزید معنی بھی اخذ ہوتے ہیں کہ اگر جو بھی اس غار میں داخل ہوگا اس پر بھی وہ تمام قوانین لاگو ہو جائیں گے اور ان قوانین سے فرار ناممکن ہوگا۔ دونوں معنی درست ہیں۔ ناظرین، یہ ہے 6-7 خفیہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جن سے اصحاب کہف بڑھاپے کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔